السلام علیکم۔ لاہور کی پر رونق گلیوں سے پشاور کی مہک بھری فضاؤں تک کا سفر، یہ سفر کچھ خاص تھا، کچھ جذبات سے لبریز تھا، کچھ یادوں سے بھرا ہوا۔ دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، جیسے کوئی اپنا بہت دیر سے بچھڑا ہو کسی کونے میں منتظر ہو۔ سفر بہت لمبا ہو گیا تھا، موٹر وے پہ تھوڑا سا سٹے کیا، کچھ پیٹ پوجا کی اور حسب معمول ہم نے چائے پی، کیونکہ بھائی سفر میں چائے تو ضروری ہے، اور پھر اپنا سفر شروع کیا اور گاڑی میں سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو پشاور پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلا مقصد اپنے ایک پرانے دوست سے ملاقات کرنا تھا، جس کی باتیں، ہنسی اور ساتھ گزارے لمحے آج بھی دل کی دیواروں پر نقش ہیں۔ گھر گئے، گاڑی نکالی اور درآمد خیل کا رخ کیا۔ جیسے ہی پہنچے وہاں کھانا ہمارا منتظر تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور آگے کوہاٹ کے لیے سفر جاری رکھا۔ اور جب کوہاٹ پہنچے تو وہاں بچپن کے اسکول کے وہ دوست ملے جن کے ساتھ کبھی کتابوں کے بوجھ سے زیادہ خوابوں کا وزن اٹھایا کرتے تھے۔ ہم نے وہی پرانی گلیاں ناپی، وہی باتیں کی، وہی کہکے لگائے اور لمحوں کو لفظوں میں قید کرنے کی کوشش کی۔ تاشفین کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے خوب گپ شپ لگائی۔ وہاں ہر طرف امرود ہی امرود تھے۔ کوہاٹ کے امرود بے مثال ہیں۔ جس نے کوہاٹ کے امرود کھائے ہوئے ہیں اس کو کوہاٹ کے امرود کی ویلیو کا پتہ ہے۔ امرود بہت مزے کے تھے اور موسم بھی بڑا اچھا تھا، اور کچھ دوست پرانے تھے، گپ شپ لگ رہی تھی، اور اتنے میں تاشفین بھائی نے ہمارے لیے اکرام میں چائے پیش کی اور ساتھ ہی گرما گرم پکوڑے پیش کیے۔ اس پکوڑے اور چائے کا کمبینیشن اس باغ میں آپ کو اپنے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ ہم نے دل کھول کے گپ شپ لگائی، دل ہلکا کیا اور روانہ ہو گئے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے ہم لاہور سے آئے تھے۔ ہم مبشر بھائی، بصیر بھائی کی شادی کے لیے آئے تھے۔ تو ہم پہنچ گئے ان کے حجرے۔ انہوں نے ہمارا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ مبشر بھائی سے ملے، متین بھائی سے ملے، اور ان لوگوں نے ہمارے لیے دمبا تیار کیا ہوا تھا۔ میں بہت اچھے ٹائم پر پہنچا۔ میں جیسے ہی پہنچا تو بس پٹا سیخ بالکل اترنے والی تھی اور تیار تھی۔ پٹا سیخ ہم پٹھانوں کی سب سے فیوریٹ ڈش ہے۔ جیسے ہی پٹا سیخ اتری، میں نے اس میں سے ایک گرما گرم اپنے پسند کی بوٹی اٹھائی، اور بہت جوسی تھی یہ، بہت مزے سے ہم نے کھائی، اور ساتھ ہی روش بھی تیار تھا۔ اس روش کا میں آپ کو کیا کہوں۔ بصیر بھائی کا اور مبشر بھائی کا بہت شکریہ جنہوں نے ہماری اتنی خدمت کی، اور وہاج بھائی خدمت میں مصروف تھے۔ یہاں پہ حجرے کا یہ نظام ہوتا ہے کہ یہاں پہ سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی ویٹر اور اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا۔ اپنے مہمانوں کو آپ نے خود ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے کھانا بہت مزے سے کھایا اور بہت زیادہ کھا لیا تھا، اور پھر ہم نے حجرے سے تھوڑا نکلنے کی کہ تھوڑا سا واک کریں اور یہ کھانا ذرا سا نیچے ہو جائے۔ تو ہم پہنچ گئے دیگو کے پورشن میں، جہاں صبح کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہاں سے باہر آئے تو ایک لڑکوں نے ہجوم بنایا ہوا تھا اور ہر طرف درست تھی۔ یہ تقریباً 5 شادیاں ایک ساتھ تھی۔ یہ ان کے حجرے کی خصوصیت ہے کہ یہاں ایک شادی نہیں ہوتی، ہمیشہ 4-5 کزنز کی ہوتی ہے۔ تو خوب آتش بازی کی انہوں نے اور اپنا دل ہلکا کیا۔ یہی ان لڑکوں کی خوشی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے خوب انجوائے کیا، ہمیں بھی مزہ آیا۔ تقریباً رات کے 12-1 بج چکے تھے، تو ہم نے مبشر بھائی سے اجازت لی اور ہم نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر گھر وقت گزارنے کا ٹائم دیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ہمیں اجازت دی۔ ہم نکل گئے اپنے گھر کی جانب۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو مبشر بھائی کا ولیمہ دکھائیں گے۔